بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو لیکچر نمبر 13 آف سیلز مینجمنٹ. Dear students, let's first of all discuss what we discussed in our last lecture. ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ مارکیٹ سیگمنٹیشن بزنس مارکیٹس کی کس طریقے سے کی جاتی ہے. اس کے بعد ہم نے مارکیٹ ٹارگیٹنگ کو ڈسکس کیا تھا. اس کے بعد ہم نے مارکیٹ پوزیشننگ کو ڈسکس کیا اور آخر میں ہم نے پروڈکٹ لائف سائیکل میں ڈفرینٹ جو اسٹریٹجیز یوز کی جاتی ہیں ان کو ڈسکس کرنا شروع کیا تھا. سب سے پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ جب ہم بزنس مارکیٹ کی سیگمنٹیشن کرتے ہیں تو وہاں پر ڈفرینٹ ویریبلز ہوتے ہیں اور بزنس مارکیٹ کی سیگمنٹیشن ایک سیکوینشل پروسیس ہوتا ہے. اس سیکوینشل پروسیس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ڈیموگرافی کی بیسس کے اوپر سیگمنٹ کرتے ہیں. پھر ہم آپریٹنگ ویریبلس کو ڈسکرائب کرتے ہیں, اس میں سے سلیکٹ کرتے ہیں کہ اب کس ویریبل کو سلیکٹ کریں. آپریٹنگ ویریبلس کے بعد ہم پرچیز اپروچز کو دیکھتے ہیں. پرچیز اپروچز مختلف آرگنائزیشنس کی مختلف ہوتی ہیں. کوئی سینٹرلائز پرچیزنگ کرتا ہے, کوئی ڈی سینٹرلائز پرچیزنگ کرتا ہے, کوئی ٹرانزیکشنل پرچیزنگ کرتا ہے, کوئی پروگرامیٹک پرچیزنگ کرتا ہے. اس کے بعد ہم سچویشنل فیکٹرز دیکھتے ہیں جس میں پرائمریلی ڈیلیوری ٹائمز, ارجنسی, کنوینئنس, اسپیڈ آف ڈیلیوری, یہ فیکٹرز انوالوڈ ہو جاتے ہیں. سچویشن فیکٹرز کے بعد ہم پرسنل فیکٹرز کی بات کرتے ہیں جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس آرگنائزیشن کے جو لوگ ہیں اور ان کی جو ویلیوز ہیں اور جو ہماری آرگنائزیشن کی ویلیوز ہیں اس میں کتنی کمپیٹیبلٹی ہے. تو یہ کچھ فیکٹرز ہیں جن کی بیسس پہ ہم بزنس مارکیٹ کو سیگمنٹ کرتے ہیں. پھر ہم نے کہا کہ کسٹمرز تین طرح کے ہوتے ہیں. پرائس اورینٹیڈ کسٹمرز ہوتے ہیں جن کے لیے ہم ٹرانزیکشنل سیلنگ اپروچ یوز کرتے ہیں. سولوشن اورینٹیڈ کسٹمرز ہوتے ہیں یا بینیفٹ اورینٹیڈ کسٹمرز ہوتے ہیں جن کے لیے ہم کنسلٹیٹیو سیلنگ ماڈل کو یوز کرتے ہیں. اور فائنلی ہمارے پاس اسٹریٹجک ویلیو ڈریون کسٹمرز ہوتے ہیں جن کے لیے ہم اسٹریٹجک یا انٹرپرائز سیلنگ ماڈل کو یوز کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نے مارکیٹ ٹارگیٹنگ کو ڈسکرائب کیا تھا اور مارکیٹ ٹارگیٹنگ میں ہم نے یہ کہا تھا کہ 5 اپروچز پرائمریلی ہو سکتی ہیں. ان 5 اپروچز میں ہم لوگوں نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے پاس سنگل سیگمنٹ کنسنٹریشن ہو سکتی ہے. سنگل سیگمنٹ کنسنٹریشن کے بعد ہم سلیکٹو اسپیشلائزیشن میں جا سکتے ہیں, پروڈکٹ اسپیشلائزیشن میں جا سکتے ہیں, مارکیٹ اسپیشلائزیشن میں بھی جا سکتے ہیں, یا فل مارکیٹ کوریج کی آپشن بھی ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آرگنائزیشن کے ریسورسز کتنے ہیں. اگر ہمارے پاس زیادہ ریسورسز ہیں تو پھر ہم پریفر کریں گے کہ فل مارکیٹ کوریج کو کریں کیونکہ وہاں پہ رسکس تھوڑے ہوتے ہیں. جب ہم ٹارگٹ مارکیٹنگ کی سلیکشن کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم پوزیشننگ کے اوپر آ جاتے ہیں. اور پوزیشننگ میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمیں کسٹمر کے مائنڈ میں ایک ڈسٹنکٹ امیج کریٹ کرنا ہے اور اس ڈسٹنکٹ امیج کو کریٹ کرنے کے لیے ہمیں کسٹمر سے کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے. اور ہم اپنی پروڈکٹ کو پوزیشن کر سکتے ہیں آن دی بیسس آف سم ایٹریبیوٹ آف دی پروڈکٹ اور دا کمپنی, یا ہم کسی بینیفٹ کی بیسس کے اوپر کر سکتے ہیں, یا کسی یوز اور اپلیکیشن کی بیس پہ کر سکتے ہیں, یا ہم یوزر کے کس کسٹمر کے لیے پروڈکٹ ہے, اونلی فار مین اور اونلی فار وومین, اس کی بیسس پہ ہم کر سکتے ہیں. ان کمپیریزن ٹو دی کمپیٹیٹر کر سکتے ہیں کہ وی آر بیٹر دین دی کمپیٹیٹر اور آور پروڈکٹ از بیٹر دین دا کمپیٹیٹر. سملرلی ہم پروڈکٹ کیٹیگری کی بیس پہ کر سکتے ہیں کہ کسی پرٹیکولر پروڈکٹ کیٹیگری میں ہم لیڈرز ہیں. اور لاسٹلی ہم پروڈکٹ کو پوزیشن کر سکتے ہیں آن دی بیسس آف پرائس اور ویلیو اور کوالٹی. ویلیو فار منی, ہاؤ مچ ویلیو فار منی آور پروڈکٹ از. تو یہ 3 ٹاسک جب ہم نے کر لیے, مارکیٹ سیگمنٹیشن, مارکیٹ ٹارگیٹنگ اینڈ مارکیٹ پوزیشننگ, تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایک پروڈکٹ کو جب انٹروڈیوس کیا جاتا ہے, نئی پروڈکٹ کو لانچ کیا جاتا ہے, تو اس کا ایک لائف سائیکل ہوتا ہے اور لائف سائیکل کی 4 سٹیجز ہوتی ہیں: انٹروڈکشن, گروتھ, میچورٹی اینڈ ڈکلائن. اور جس وقت ایک پروڈکٹ انٹروڈیوس ہوتی ہے اور اس طرح سے ان 4 سٹیجز میں گروتھ, میچورٹی اور ڈکلائن میں پاس کرتی ہے, اکارڈنگلی ہمارا کسٹمر بھی چینج ہوتا ہے. تو شروع میں ہمارا جو کسٹمر ہوتا ہے وہ اسے ہم کہتے ہیں انوویٹر, اس کے بعد ارلی اڈاپٹر, پھر ارلی میجورٹی, لیٹ میجورٹی اینڈ فائنلی دی لیگرڈس. یہ جو کسٹمرز ہوتے ہیں یہ اپنے کریکٹرسٹکس میں اور اپنے بیہیویئر میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جو انوویٹرز ہوتے ہیں
they are generally economically well off, affluent consumers, they are super users certain times, and their risk attitude or to the attitude to try for new products is very high, so they can take risks. اور پھر یہی چیزیں جیسے جیسے ہم آگے چلتے ہیں ان میں کم ہوتی جاتی ہیں. ارلی اڈاپٹرز تھوڑے سے انوویٹرز کی نسبت کم رسپانسو ہوتے ہیں. ارلی میجورٹی ارلی اڈاپٹرز کی نسبت کم رسپانسو ہوتی ہے, اینڈ سو آن. اور جو لیگرز ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ نان رسپانسو ہوتے ہیں, یا ان کی جو ریزسٹنس ٹو چینج ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے. تو اس طرح سے ایک پروڈکٹ جس وقت اپنے ڈفرینٹ فیزز میں سے پاس کر رہی ہوتی ہے, اسی طرح ڈفرینٹ کنزیومرز اس کو ڈفرینٹ ٹائم پہ اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا اپنی لاسٹ کلاس میں. آج کے لیکچر میں ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے کہ ان ڈفرینٹ سٹیجز میں, انٹروڈکشن, گروتھ, میچورٹی اور ڈکلائن میں مارکیٹنگ اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے اور سیل اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے. ان چاروں سٹیجز کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے, اور اس میں ہم پرائمریلی جن چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے ان میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہر سٹیج میں پروڈکٹ کی سیلز کیسی ہے, کاسٹ کیسی ہے, پروفٹس کیسے ہیں, ہماری ٹارگٹ مارکیٹ یا ہمارے کسٹمرز کون ہیں, ہمارے کمپیٹیٹرز کیسے ہیں اور کتنے ہیں. پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے مارکیٹنگ آبجیکٹیوز کیا ہیں, اور فائنلی ہم دیکھیں گے کہ ہماری مارکیٹنگ اسٹریٹجی کیا ہے. اور اسی مارکیٹنگ اسٹریٹجی میں ہم یہ دیکھیں گے کہ سیلز فورس یا سیلز ٹیم یا پرسنل سیلنگ کا رول کیا ہے. اور ہم اس سارے پروسیس کو کمپیئر کریں گے بی سی جی میٹرکس سے, جو ہم نے شروع میں ڈسکس کی تھی, کہ جب ہم اپنا پورٹ فولیو انالیسس کرتے ہیں تو اس پورٹ فولیو انالیسس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروڈکٹ کا مارکیٹ شیئر اور انڈسٹری گروتھ ریٹ کیا ہے, اور اس کی بیسس پہ ہم اپنے پورٹ فولیو کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوسچن مارکس ہوں گے, ہمارے پاس سٹارز ہوں گے, ہمارے پاس کیش کاؤز ہوں گے, اور ہمارے پاس ڈاگز پروڈکٹس یا ایس بی یوز ہوں گے. تو اس ریلیشن شپ کو بھی ہم اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ پروڈکٹ لائف سائیکل کا بی سی جی میٹرکس سے کیا ریلیشن شپ ہے. اب سب سے پہلے ہم گروتھ سٹیج کو دیکھتے ہیں کہ گروتھ سٹیج میں ہمیں کیسے ان سارے فیکٹرز کے اوپر, جن کو میں نے پہلے ڈسکرائب کیا, سیلز, کاسٹ, پروفٹس, کسٹمر یا ٹارگٹ مارکیٹ, کمپیٹیٹر, مارکیٹنگ آبجیکٹیوز اور مارکیٹنگ اسٹریٹجی کیا ہے. انٹروڈکٹری سٹیج میں جس وقت پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے, ظاہر سی بات ہے کہ سیلز لو ہوتی ہیں, اور ہماری جو کاسٹس ہیں دے آر ویری ہائی پر کسٹمر, کیونکہ کسٹمرز کم ہیں, لیکن ہمارے جو ایکسپینسز ہیں انٹروڈکٹری سٹیج پر وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے ایڈورٹائزنگ کرنی ہے, اس ایڈورٹائزنگ کو پہلے پروڈیوس کرنا ہے, کریٹ کرنا ہے, اس کے اوپر ایکسپینسز آئیں گے جو کہ کیپٹل ان نیچر ہیں. پھر اس کے بعد ہم اس سٹیج میں جو سیلز فورس کو ہائر کر رہے ہیں, یا نئے لوگوں کو رکھ رہے ہیں, یا نئے ڈسٹریبیوٹرز کو اپوائنٹ کر رہے ہیں, یہ بھی کاسٹ کے ایلیمنٹس ہیں. اور پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں جتنے ایکسپینسز ہو چکے ہیں وہ تو آلریڈی ہو چکے ہیں. لہٰذا جب اتنی کاسٹ ہوتی ہیں, سیلز کم ہوتی ہیں, تو ہمارے جو پروفٹس ہیں وہ نیگیٹو ہوتے ہیں, اور جو ہمارے کسٹمرز ہیں یا جو ہماری ٹارگٹ مارکیٹ ہے انٹروڈکٹری سٹیج میں, وہ انوویٹرز ہوتے ہیں. جیسے میں نے شروع میں ڈسکرائب کیا کہ انوویٹرز صرف 2.5% ہوتے ہیں یا 2.5% ہوتے ہیں ٹوٹل مارکیٹ کے. تو اب ہم کمپیٹیٹرز کی طرف آتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جس وقت ہم ایک پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں تو اس سٹیج کے اوپر یا تو آپ کا کمپٹیشن نہیں ہوگا, آپ لیڈر ہوں گے, پائنیئر ہوں گے, اور اگر کمپٹیشن ہوگا بھی تو کم کمپٹیشن ہوگا, دیر ول بی فیو کمپیٹیٹرز. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مارکیٹنگ آبجیکٹیوز کی. یہاں پہ جو ہمارا مارکیٹنگ آبجیکٹیو ہے وہ ٹرائل کو انٹروڈیوس کرنا ہے اور پروڈکٹ اویئرنیس کریٹ کرنا ہے. یعنی کہ ہمارا آبجیکٹیو زیادہ والیوم سیلز کرنا نہیں ہے, بلکہ ہمارا آبجیکٹیو ہے کہ جو ہماری ٹارگٹ مارکیٹ ہے, جو انوویٹرز ہیں, جو صرف اور صرف 2.5% ہے مارکیٹ کے, وہ ہماری پروڈکٹ کو
ٹرائی ضرور کر لیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں انٹرسٹ کریٹ کرنا ہے, ان کو اٹریکٹ کرنا ہے. اب سب سے زیادہ انٹرسٹ تو اسی بات سے کریٹ ہو جاتا ہے کہ ہم ایک نئی پروڈکٹ لے کر آ رہے ہیں. تو ہماری مارکیٹنگ اسٹریٹجی کا جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے وہ نئی پروڈکٹ ہوتی ہے جو ہم لے کر آ رہے ہیں. لیکن اس اسٹیج کے اوپر وہ جو نئی پروڈکٹ یا نیا کانسیپٹ ہوتا ہے وہ بالکل ایک بیسک پروڈکٹ ہوتی ہے. اس کی ایگزامپل آپ یوں سمجھ لیں کہ جس وقت لیپ ٹاپ کمپیوٹر کو لانچ کیا گیا تھا, تو وہ لیپ ٹاپ کمپیوٹر کی جو سب سے بڑی کوالٹی تھی وہ اس کی موبلٹی تھی. اس کے فیچرز نہیں تھے کہ اس کی پروسیسنگ سپیڈ کتنی ہوگی, یا اس کے اندر گرافکس کیسے ہوں گے, یا اس کے اندر اور جو ہارڈ ڈرائیو ہے وہ کتنی ہوگی. یہ زیادہ امپورٹنٹ چیزیں نہیں تھیں. زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ آپ لیپ ٹاپ کمپیوٹر کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ کیری کر سکتے ہیں. تو ایک بیسک پروڈکٹ تھی. انٹروڈکٹری سٹیج پہ ہم جو پروڈکٹ لے کر آتے ہیں وہ ہوتی تو نہیں ہے لیکن بیسک ہوتی ہے. پرائس کے اوپر آ جاتے ہیں. اس سٹیج کے اوپر جو ہمارا کانسیپٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی کاسٹ, جو ویریبل کاسٹ پر یونٹ ہے, پلس سم تھنگ, وہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے کم بھی ہو سکتی ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم مارکیٹ میں پینیٹریٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا مارکیٹ کو سکم کرنا چاہ رہے ہیں. اس کو ہم بعد میں چل کر بھی دیکھیں گے. تو یہ بات ہو گئی پرائس کی. اس کے بعد ڈسٹریبیوشن. اس سٹیج کے اوپر جو ہماری ڈسٹریبیوشن ہے وہ سلیکٹو ہوتی ہے, اور ان پوائنٹس کے اوپر ہم اپنی پروڈکٹ کو اویلیبل کرنا چاہتے ہیں جہاں پر انوویٹرز اپروچ کرتے ہیں. اور وہ ظاہری بات ہے ہائی اینڈ کے آؤٹ لیٹس ہوتے ہیں, کیونکہ انوویٹرز ہائی اینڈ کا کسٹمر ہوتا ہے, سپر یوزر ہوتا ہے, بجٹس بھی اس کے زیادہ ہوتے ہیں, پرچیزنگ پاور بھی اس کے پاس زیادہ ہوتی ہے. اور ایڈورٹائزنگ جو ہم کرتے ہیں اس میں ہم اویئرنیس بلڈ کرنے پر فوکس کرتے ہیں. ہماری جو کمیونیکیشن ڈیزائن ہوتی ہے وہ اس آبجیکٹو کے اراؤنڈ ہوتی ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کی جائے. ڈیلرز میں جو ہماری پروڈکٹ کو ڈیلرز یا ریٹیلرز کیری کرتے ہیں وہ, اور جو ہمارے انوویٹرز ہیں ان میں اویئرنیس کریٹ کی جائے. یہ ہمارا ایڈورٹائزنگ کا آبجیکٹو ہوتا ہے, اور ہماری ساری ایڈورٹائزنگ اس بیسس پر ڈیولپ ہوتی ہے. اور ہم بہت زیادہ سیلز پروموشن کا سہارا لیتے ہیں, ہیوی سیلز پروموشن کرتے ہیں تاکہ ٹرائل کو کریٹ کیا جا سکے, انٹائز کیا جا سکے ٹرائل کو. اور جو ہمارے پرسنل سیلنگ کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں دیٹ از ٹو میک دی پروڈکٹ اویلیبل اینڈ گین ڈسٹریبیوشن کوریج. جن آؤٹ لیٹس کے اوپر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اپنی پروڈکٹ کو ہم اویلیبل کریں گے وہ اے کیٹیگری کی آؤٹ لیٹس ہوں گی یا اسپیشلٹی آؤٹ لیٹس ہوں گی. جب ان آؤٹ لیٹس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں گے تو پرسنل سیلنگ کا ٹاسک ہوگا کہ اس پروڈکٹ کو وہاں پر اویلیبل کیا جائے. اور اگر ہم بزنس پروڈکٹس کو سیل کر رہے ہیں تو ان بزنس پروڈکٹس کو سیل کرنے کے لیے ہمیں پھر اس چیز کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اپنی سیلز فورس کو وہاں پر بھیجا جائے اور وہ وہاں پر جا کے پروڈکٹ کی ڈیمونسٹریشن دے سکیں اور پروڈکٹ کو ایکسپلین کر سکیں. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ گروتھ سٹیج میں کیا سچویشن ہے. سب سے پہلے سیلز. گروتھ سٹیج میں سیلز آر ریپڈلی رائزنگ. آبویسلی جب کسٹمر انوویٹرز جب پروڈکٹ کا اپروول دے دیتے ہیں تو ارلی اڈاپٹرز ایک دم جمپ ان کرتے ہیں جو کہ 13.5% ہے. اس کی وجہ سے سیلز کو ایک رائز مل جاتا ہے. یہاں پر کاسٹ پر کسٹمر ایوریج پر آ جاتی ہے. پروفٹس ہمارے رائز کرنے شروع کر دیتے ہیں. اور جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ کسٹمرز ہمارے ارلی اڈاپٹرز ہوتے ہیں. اب یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جہاں پر کمپٹیشن اس مارکیٹ کو اٹریکٹیو محسوس کرتا ہے اور کمپٹیشن کی انٹری شروع ہو جاتی ہے اور ہمارے کمپٹیٹرز دے اسٹارٹ ٹو گرو ان نمبر. یہاں پہ جو ہمارا مارکیٹ آبجیکٹو ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ پہلے ہم یا تو اکیلے پلیئر ہوتے ہیں یا ساتھ ایک دو اور چھوٹے پلیئر ہوتے ہیں. جب یہاں پر بہت سارے کمپٹیشن آ جاتے ہیں تو ہمارا پرائمری آبجیکٹو مارکیٹ شیئر کو بڑھانا ہوتا ہے. ہم مارکیٹ شیئر کو جب بڑھا رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم اس سچویشن کو کمپیئر کریں بی سی جی میٹرکس میں کہ جب مارکیٹ شیئر کو بڑھایا جاتا ہے تو مارکیٹ شیئر کو بڑھانے کے لیے جو ہم اسٹریٹجی یوز کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں بلڈ اور گرو. اور وہ اسٹریٹجی جنرلی ہم ان پروڈکٹس کے لیے یوز کرتے ہیں جو کہ یا تو کوسچن مارکس ہوں یا پھر وہ سٹار بن چکی ہوں.
کوسچن مارک کو اسٹار بنانے کے لیے بھی ہمیں بلڈ اور گرو کرنا پڑتا ہے, اور اسٹارز میں مزید مارکیٹ شیئر گین کرنے کے لیے بھی ہمیں بلڈ اور گرو کرنا پڑتا ہے. تو اس مارکیٹنگ آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے ہماری مارکیٹنگ اسٹریٹجی میں جو پروڈکٹ کی ہم بات کرتے ہیں, تو پروڈکٹ کے کیس میں ہم لوگوں کو اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کس طریقے سے ہم پروڈکٹ کے اندر کچھ ایڈیشنز کریں, اور وہ ایڈیشنز کس قسم کی ہو سکتی ہیں. یا تو ہم اس میں کوئی فیچر ایڈ کر سکتے ہیں, اس کا کہ نیا ماڈل لے کر آ سکتے ہیں, یا ہم اس کے بیچ میں سروس ایڈ آن کر سکتے ہیں, وارنٹیز اور گارنٹیز کو ایڈ آن کر سکتے ہیں. اس لیے ہمیں پروڈکٹ کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی کرنی پڑتی ہے, کیونکہ ہمیں گرو کرنا ہے, ہمیں اپنے مارکیٹ شیئر کو گین کرنا ہے, کمپیٹیٹرز سے ہمیں سپیریئر پروڈکٹ مارکیٹ کو آفر کرنی ہے. پرائس ہم ایسی رکھیں گے جو کہ ہمیں مارکیٹ میں پینیٹریٹ کرنے کو ہیلپ کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے پروڈکٹ کو لانچ کیا تھا شروع میں, اور شروع میں اگر ہماری پرائس زیادہ تھی, تو اب ہم اس پرائس کے مقابلے میں کچھ پرائس کو ڈیکریز کریں گے. ڈسٹریبیوشن, یقینی سی بات ہے کہ ہم ڈسٹریبیوشن کو بڑھائیں گے, تو ہم انٹینسو ڈسٹریبیوشن کے اوپر چلے جائیں گے. ایڈورٹائزنگ, اب ہمیں جو اویئرنیس کریٹ کرنی ہے اور جو ہمیں انٹرسٹ پیدا کرنا ہے وہ میس مارکیٹ میں کرنا ہے. تو ہم میس مارکیٹ کے اندر انٹرسٹ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے, اور میس مارکیٹ کے اندر ہم اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیے ہماری ایڈورٹائزنگ کی اپیل بہت زیادہ براڈ ہو جائے گی. اور سیلز پروموشن جو ہماری بگننگ میں تھی انٹروڈکٹری سٹیج پہ, اس سے اب ہم اس میں کمی لے آئیں گے, کیونکہ اس وقت ڈیمانڈ کریٹ ہو چکی ہوگی اور ارلی اڈاپٹرز ہمیں جوائن ان کر رہے ہوں گے, ہماری پروڈکٹ کو بائی کر رہے ہوں گے, کیونکہ انوویٹرز آلریڈی اس کو اپروول دے چکے ہوئے ہیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارے پوائنٹ آف ویو سے ہے وہ پرسنل سیلنگ کا رول آ جاتا ہے. کہ پرسنل سیلنگ میں کیا ہوگا؟ پرسنل سیلنگ کے کیس میں ہم فوکس کریں گے والیوم سیلز کے اوپر, اور اس والیوم سیلز کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں پری سیل سروس کو بڑھانا پڑے گا. یعنی ابھی سیل نہیں ہوئی ہے, ہمیں اپنی وزٹس کو بڑھانا پڑے گا, ہمیں اپنی پریزنٹیشن اور پروڈکٹ ڈیمونسٹریشنز کو بڑھانا پڑے گا, ہمیں کسٹمر کو انفارمیشن دینے کے لیے انفارمیشن لیفلیٹس, بروشرز وغیرہ ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنے پڑیں گے, ہمیں نئے کسٹمرز ایڈ کرنے ہوں گے, نئے ڈسٹریبیوشن چینلز ہمیں ایڈ کرنے ہوں گے, اور ہمیں مارکیٹ اور پروڈکٹ فیڈ بیک بھی دینا ہوگا, تاکہ ہم اپنے سیلز پروسیس کو اور پروڈکٹ کو امپروو کر سکیں نیکسٹ سٹیج کے لیے. تو جو ہماری نیکسٹ سٹیج ہے وہ ہے میچورٹی سٹیج. تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ میچورٹی سٹیج میں کیا سچویشن ہے. انہی فیکٹرز کو ہم دیکھیں گے جس میں سیلز ہے, کاسٹ ہے, پروفٹس ہیں, کسٹمرز ہیں, کمپیٹیٹرز ہیں, مارکیٹنگ آبجیکٹیوز ہیں, اور ہماری مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سیلز کی. میچورٹی سٹیج میں سیلز پیک پر چلی جائیں گی, اور پیک پر آ کر لیول آف ہو جائیں گی, ایک کنسسٹنٹ لیول کو اٹین کریں گی, یا مزید نہیں بڑھیں گی, اب وہ اپنی پیک اچیو کر لیں گی. اور کاسٹ پر کسٹمر ہماری لو ہو جائے گی, کیونکہ اب ہمیں جو ہمارا کسٹمر ہے وہ مڈل میجورٹی یا لیٹ میجورٹی ہمیں بعد میں جوائن ان کر لے گی, تو مڈل میجورٹی ہمارا کسٹمر ہوگا. جہاں تک کمپیٹیٹرز کا سوال ہے, اس سٹیج پہ اسٹیبل نمبر آف کمپیٹیٹرز جو ہیں وہ مارکیٹ میں آپریٹ کر رہے ہوں گے, لیکن ان کی ڈکلائن شروع ہو جائے گی, کیونکہ اس سٹیج کے اوپر ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ پرائس میں کافی زیادہ لے دے شروع ہو جائے گی. مارکیٹنگ آبجیکٹو ہمارا ہوگا پروفٹ میکسیمائزیشن, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے مارکیٹ شیئر کو ڈیفینڈ کرنا ہوگا. اب اس سچویشن کو اگر ہم کمپیئر کریں بی سی جی میٹرکس سے, تو بی سی جی میٹرکس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس وقت ہم نے اپنے مارکیٹ شیئر کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے ایٹ منیمم کاسٹ, تو وہاں پر ہم اپنے پروفٹس کو بڑھا رہے ہوتے ہیں, اور یہ اسٹریٹجی کہلاتی ہے ہولڈ اسٹریٹجی اور مینٹین اسٹریٹجی. اور اس ہولڈ اور مینٹین اسٹریٹجی کو ہم
کیش کاؤز پر امپلیمنٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں بہت زیادہ کیش چاہیے ہوتا ہے. اس کیش سے ہم اپنے ورکنگ کیپٹل کی نیڈس کو بھی پورا کرتے ہیں، اور جو ہم نے اپنے اسٹارز اور کوسچن مارکس کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے اس کے لیے بھی ہمیں کیش ریکوائرڈ ہوتا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری مارکیٹنگ اسٹریٹجی کیا ہوگی. مارکیٹنگ اسٹریٹجی میں سب سے پہلے ہم پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں. اب یقینی بات ہے کہ جب ہم پروڈکٹ ایسی ہے جو میچور ہو گئی ہے تو ہمیں مختلف برانڈز اور مختلف ماڈلز لانے پڑتے ہیں، اور پرائس ہمیں یا تو کمپیٹیٹر کے ساتھ میچ کرنی پڑتی ہے یا کمپیٹیٹر کو بیٹ کرنا پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم بہت زیادہ پرائس وار میں چلے گئے ہیں، کیونکہ ایز سچ ڈفرینسیشن نہیں ہے. ڈسٹریبیوشن جو بھی گیپس ہیں وہ ہمیں کور کرنے ہیں اور زیادہ انٹینسو ڈسٹریبیوشن کرنی ہے. ایڈورٹائزنگ میں یہاں پر ہم برانڈ ڈفرینسز اور بینیفٹس کو سٹریس کریں گے تاکہ کنزیومرز کو کوئی تو ایڈوانٹیج ملے کہ ہماری پروڈکٹ کیوں لی جائے. اور سیلز پروموشن کو اب ہم بڑھائیں گے، جو کہ پہلے ہم نے گروتھ میں کم کر دی تھی، اب میچورٹی سٹیج میں ہم اس کو بڑھائیں گے تاکہ برانڈ سوئچنگ کو پروموٹ کیا جا سکے. ظاہر سی بات ہے جب ہم کسٹمر کو کوئی بینیفٹ دیں گے کہ ہماری پروڈکٹ پہ 10% ڈسکاؤنٹ ہے، یا ہماری پروڈکٹ کو بائی کرنے سے آپ کسی لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں گے، یا ہماری پروڈکٹ کو بائی کرنے سے آپ اپنی ویلیو زیادہ کر سکتے ہیں بائی وے آف گیٹنگ سم گفٹ ایٹسٹرا، تو یہاں ہم اپنے کسٹمر کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز آفر کریں جو کمپٹیشن نہیں آفر کر رہا. اس لیے برانڈ سوئچ ہونے کے چانسز ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ پرسنل سیلنگ پہ کیا ہوگا. پرسنل سیلنگ کے کیس میں ہمیں فوکس کرنا پڑے گا اکاؤنٹ پینیٹریشن میں. اکاؤنٹ سے مراد ہے کسٹمر. ہمیں کسٹمرز کو زیادہ اپروچ کرنا پڑے گا. جو ہماری ایگزسٹنگ مارکیٹ ہے اس میں ہمیں نئے کسٹمرز کو ایڈ کرنا پڑے گا، لیکن وہ نئے کسٹمرز کو ہم کیسے ایڈ کریں گے؟ یاد رہے کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے مارکیٹ شیئر کو مینٹین کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے ایگزسٹنگ کسٹمرز ہیں ان ایگزسٹنگ کسٹمر کا شیئر لوز نہ ہو، اور جو نئے کسٹمرز ہم ایڈ کریں وہ فوکس ہو کے ایڈ کریں، ٹارگٹ ہو کے ایڈ کریں، اور اپنا سروس لیول ہم ایگزسٹنگ کسٹمرز پہ بڑھائیں تاکہ وہ ہم سے لوز نہ ہو، اور ریلیشن شپس بلڈ کریں. تو یہ ریلیشن شپ بلڈنگ اور اس کے ساتھ ساتھ سروس لیول کو بڑھانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے ایگزسٹنگ کسٹمرز کو مینٹین کر سکیں گے، اور اس طرح سے ہمارا جو مارکیٹنگ آبجیکٹو ہے اپنے مارکیٹ شیئر کو ڈیفینڈ کرنے کا وہ پورا ہو جائے گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر نئے کسٹمرز کو کیوں ہم ایڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جتنی بھی کوشش کر لیں، جتنے بھی ہم اپنے ایگزسٹنگ کسٹمرز کے ساتھ اچھے ریلیشنز بنانے کی کوشش کریں، یا ہم جتنی بھی ان کو اچھی سروس دیں، کچھ کسٹمرز پرائس کی وجہ سے شفٹ کر جائیں گے دوسرے برانڈز پر. اس لیے ہمیں ضرورت پڑے گی کہ ہم کچھ نئے کسٹمرز بھی ایڈ کریں تاکہ ہمارا مارکیٹ شیئر جو ہے وہ مینٹین ہو سکے. تو اس مارکیٹ شیئر کو مینٹین کرنے کے لیے ہم پرسنل سیلنگ کے اندر اس چیز کو انکارپوریٹ کریں گے. اب ہم بات کرتے ہیں فورتھ سٹیج کی، جو کہ ڈکلائن سٹیج ہے. اب ڈکلائن سٹیج میں جو ہماری سیلز ہیں وہ ڈکلائن کر رہی ہوں گی، اور ہماری جو کاسٹ ہے پر کسٹمر وہ لو ہو رہی ہوگی، اور ہمارے جو پروفٹس ہیں وہ بھی ڈکلائن کر رہے ہوں گے، اور کمپیٹیٹرز بھی ڈکلائننگ ہوں گے. اس وجہ سے ڈکلائننگ ہوں گے کہ پرائس وار کی وجہ سے بہت سارے آرگنائزیشنز یا کمپیٹیٹرز کے لیے پاسبل نہیں رہے گا کہ وہ کمپیٹ کر سکیں، اس لیے وہ مارکیٹ سے آؤٹ ہو جائیں گے. تو ایسی سچویشن میں ہمارا جو مارکیٹ آبجیکٹو ہوگا، کیونکہ مارکیٹ ڈکلائن کر رہی ہے تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہم اپنے ایکسپینسز کو ریڈیوس کریں اور برانڈ کو ملک کریں. اب اس سچویشن کو اگر ہم کمپیئر کریں بی سی جی میٹرکس سے، تو یہ وہ اسٹریٹجی ہے جہاں پہ ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے برانڈ کو ہارویسٹ کر لیں یا ملک کر لیں، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم ڈائیویسٹ کر لیں، یعنی کہ ہم اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ سے آؤٹ کر دیں، ہم اس پروڈکٹ کیٹیگری میں اب آپریٹ نہ کریں.
تو دو چیزیں، ایک یہ ہارویسٹ یا ملک کریں یا پھر ہم ڈائیویسٹ کر لیں، وچ از اپوزٹ آف انویسٹ ایکچولی. تو جب ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو مارکیٹنگ آبجیکٹو ہے وہ اب یہ ہو گیا ہے کہ ہمیں اپنا ایکسپینڈیچر ریڈیوس کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے برانڈ کو ملک کرنا ہے، تو ہمیں اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کو اس کے ساتھ ان لائن کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو 4 سٹیجز ہیں یہ اب ہماری مکمل ہو گئیں: انٹروڈکٹری سٹیج، گروتھ سٹیج، میچورٹی سٹیج اور ڈکلائن سٹیج.